اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا پارہ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا۔ دوسرا پارہ شروع ہوا اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا، پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اور بعد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے یہ بتایا ہوا تھا کہ قبلہ تبدیل ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر تھے کہ کب
اللہ تعالیٰ کا حکم آئے قبلے کی تبدیلی کا، تو یکم رجب 2 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے. 2 رکعت ادا کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنا رخ پھیر دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر مسجد الحرام کی طرف رخ پھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ پھیر دیا. اب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا تھا، قبلہ تبدیل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے ادا کیں، اور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پہلے ادا کی تھیں، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آخری نبی آئے، اور انتظار انہیں کیا تھا کہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا. یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جانتے تھے، اور انہوں نے بھی سنا ہوا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو یہ نہ مانے، بات نہ مانے. تو یہاں جو بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو. تو اولاد کو پہچاننے کا عربی میں محاورہ ہے، محاورتاً یہ بولا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جو بات انہوں نے بتائی انہوں نے وہ بات نہ مانی، اور یہ اپنی ضد میں پڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یعنی انہیں معلوم ہے لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی پھیرا کرو، اور جہاں بھی ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ جس طرح تمہیں اس سے پہلے فلاح نصیب ہوئی. ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی پھیر دو، ہر ایک کے لیے اب قبلہ مسجد الحرام ہے، اور قبلہ سمبل ہے اس چیز کا کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے ہی تمام نمازیں ادا کرنی ہیں، اور جو اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، اس سے یہ بتایا گیا ہے
کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیسے ہیں، یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں تو صرف وہ قبلہ پسند ہے جو ہمارا ہے، اور ہم اس قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سب کو کہا گیا کہ جو بھی نماز قائم کرے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے، اور قبلہ مسجد الحرام، اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ نعمت قرآن، اپنا پیغام، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے کس پر نازل کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن نہ صرف پڑھ کر سنایا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو ان سے مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ہی معاملہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے ہے کہ یا تو دعا فوراً قبول کر لی جائے گی، یا دعا کو ٹال دیا جائے گا، اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت روک دی جائے گی، یا دعا کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ مؤخر کرنا کیا؟ کہ اس دنیا میں تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن آخرت میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو دیکھے گا کہ وہ دعائیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھیں وہ دعائیں وہاں فائدہ دیں گی، تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی اور مجھے یہاں آج فائدہ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی عطا فرما کر نعمت دی ہے، تو نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ دی گئی نعمت کو اس کی راہ میں لگایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت قرآن ہمیں دیا ہے، ہم قرآن کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں، اور عمل سنت کے مطابق کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، کیونکہ ایک سنت کو ادا کرنے سے 70 سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور ایک آیت کو سمجھنے پر 100 نوافل کا ثواب۔ تو یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو ادا کرنے پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ رکھا ہے وہ ہم حاصل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت آ پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔
جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کی زندگی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں، پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کا لفظی معنی ہے نہ ماننا، انکار کرنا، عمل نہ کرنا اور مالک و معبود ماننے سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہونا، سرے سے نہ ماننا اور اپنی مرضی کرنا، یہ سب کفر کے معنی میں آتے ہیں۔ تو جو اس حالت میں رہتے ہیں اور اسی حال میں ان کی موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ان لوگوں کی جو لعنت ان پر بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یہ لعنت کس وجہ سے ہے؟ یہ لعنت ان پر نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ اور رکوع کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ مدد مانگنی ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور کس چیز پر مدد مانگنی ہے؟ جب بھی مصیبت، دکھ، تکلیف، پریشانی آئے، اور یہ ضرور آئیں گی۔ کیوں کہ اس رکوع سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کا بتایا کہ اللہ کی نعمت قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے اس راہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں
تو ان پر مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء پر ایسی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں جو ہر نبی پر ایک ایک آئی تھی. تو جو بھی اللہ کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے پیغام کو اللہ کے لوگوں تک پہنچائے گا، تو ان پر بھی مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آئیں گی، اور اس راہ میں موت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، تو جس کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں موت آ جائے گی تو وہ شہید ہے، اس کی موت شہادت کی موت ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو میرا کام کرے گا، جو میری راہ میں نکلے گا، تو ان پر آزمائشیں ضرور آئیں گی. اور کس چیز کے ساتھ آزمائش آئے گی؟ خوف، بھوک، مالوں کا نقصان، مال، اولاد، ہر طرح سے آزمایا جائے گا، اور آزمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. تو جو کوئی اس راہ میں جم جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، تعلیمات کے مطابق عمل کرتا چلا جائے گا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان پر رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی. اور اس رکوع میں جو صفا مروہ اللہ کی نشانیاں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرتا ہے، حج ذی الحج کی مقررہ تاریخوں میں کیا جاتا ہے، اور عمرہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں ادا کیا جاتا ہے. تو جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے تو وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں. تو جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا کوشش، تو اس کی کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور جو کفر کرے گا، جو مانے گا، ان کے لیے اجر، جو نہ مانے گا، کفر کا رویہ اختیار کرے گا، ان کے لیے سزا. اور آج ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم سب کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو مانتے نہیں ہیں، تو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ زمین، آسمان، اور ان کے درمیان تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، یہ نشانیاں ہیں. ان کو دیکھ کر عمل کرنا ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بارش برسانے کے بعد مردہ زمین کیسے زندہ ہو کر پھپک اٹھتی ہے. تو دنیا میں ہر انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اعمال بدلے. جو پہلے عمل کر رہے تھے اس عمل کو چھوڑ کر جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عمل کر کے دکھایا ہے، اس کے مطابق عمل کریں تو ہی کامیابی ہوگی. مگر جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، تو پھر وہ جن کے گرویدہ ہیں، جن سے محبت کر رہے ہیں، جن کو ہمسر اور مد مقابل بنا رہے ہیں، تو وہ کل ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. اور ایسے بت جن کو معبود بنا رکھا ہے، تو کل قیامت میں، آخرت میں وہ کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہ بیزاری ظاہر کریں گے. اور اس وقت انسان کہیں گے کہ کاش دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح بیزار ہوں جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو، اور اگر پہلے کوئی ایسا عمل تھا تو اس پر توبہ استغفار کر کے، معافی مانگ کے اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ اور رسول کی بات کو مانیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں
برائی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا اور راہ راست نہ پائی تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا سننے کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی بات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے بچو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرتا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں سے بہت دور نکل گئے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حلال، پاکیزہ اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے۔ حرام کیا ہے؟ خون، سور کا گوشت، اور ان سے بچنے کا حکم دیا۔ کچھ چیزیں فی نفس ہی حرام ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کو انسان حرام کر دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں فی نفس ہی حرام ہیں، مثلا شراب ہے، جس طرح سور کا گوشت ہے، خون ہے، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اور جو اپنے ہاتھوں سے حرام کر دیتے ہیں، مثلا جس میں ملاوٹ کرنا، ایسی چیزیں جو صحت کے اعتبار سے ٹھیک نہ ہو، تو فی نفس ہی حرام ہونے والی چیزوں سے اور خود سے حرام کرنے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ سب سے منع فرما رہے ہیں۔ لیکن مجبوری کی حالت میں، اضطراری کیفیت میں جو 3 شرائط بتائی گئی ہیں کہ حرام چیز کے استعمال کرنے کی 3 شرائط ہیں کہ کیسے۔ نمبر 1 یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، واقعی کوئی مجبوری ہو، مثلا بھوک اور پیاس سے جان پر بن گئی ہو، بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ خدا کا قانون توڑنے کی خواہش نہ ہو، دل کا ارادہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ اور تیسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند گھونٹ اگر جان بچانے کے لیے کھانا یا پینا ہے تو کھایا اور پیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کیسی مجبوری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کس وجہ سے کیا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے ہم نے وہی حکم اس کا ماننا ہے۔
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت، ملائکہ اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہی ہیں راست باز اور یہی ہیں متقی لوگ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد سے ہی بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ سچائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ پیچھے اپنے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بارے میں بتایا، اور یہ آیت بر ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کس طرح کرنی ہے؟ نیکی صرف یہ نہیں کہ نمازیں ادا کی جائیں۔ نیکی اصل میں یہ ہے کہ اللہ، فرشتے، کتابیں، یوم آخرت پر ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال، اور دل پسند مال کون سا؟ کہ جس مال کی خود ضرورت بھی ہے اور جس مال سے محبت بھی ہے، اسی مال کو خرچ کرنا ہے۔ اب خرچ کہاں کرنا ہے؟ خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے رشتہ داروں پر، ذی القربا، رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور ہاتھ پھیلانے والوں پر، اور غلاموں کی رہائی پر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور جو لوگ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرتے ہیں تو یہی سچے لوگ ہیں۔ کس بات کی سچائی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، آخرت پر یقین ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ہر مصیبت میں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں، صبر سے مدد چاہتے ہیں، نمازوں سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے دراصل نیکی۔
اگر نماز کی بہت پابندی ہو، تہجد نوافل کی کثرت ادائیگی کثرت سے کرتے ہوں مگر حقوق العباد ادا نہ کرتے ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے حقوق العباد ادا کرنا اور پھر نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو اللہ راضی ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ دعا کی قبولیت میں بھی بتایا ہے کہ دعا تو میں قبول کروں گا مگر اس کے لیے تم نے بھی کچھ کام کرنا ہوگا، اور کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی بات ماننی ہوگی، کفر نہیں کرنا ہوگا، بے عملی نہیں کرنی ہوگی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ اس کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرنا اور جن پر بتایا ہے ان پر خرچ کرنا، نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، تو اللہ راضی ہوگا۔ اور اس رکوع میں قصاص کے بارے میں جو بتایا، قصاص بدلہ کس چیز کا؟ کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو قتل کے بدلے مقتول کے جو وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا۔ اور قصاص میں زندگی ہے، موت نہیں۔ زندگی اور موت کی بات کیوں کی گئی؟ یعنی جب بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی اگر کسی مرد نے قتل کیا ہے تو بدلے میں مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، عورت نے کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو قتل ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قتل، یہ موت نہیں، یہ زندگی ہے۔ اور کیوں، کیسے زندگی ہے؟ کہ جب سزا دی جائے گی تو بہت سے لوگ اس عمل سے، اس کام سے اپنے آپ کو روکیں گے، تو اس میں زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ اگر کسی پر موت آنے والی ہو تو اس سے پہلے وصیت لکھ کر رکھے اور وصیت کو بدلا نہ جائے۔ اور وصیت کس کے بارے میں؟ کہ جو مال چھوڑ رہا ہے اور پیچھے والوں کے لیے وصیت کی جائے۔ اب یہ حکم جو پہلے تھا یہ منسوخ ہو گیا، وراثت کا قانون آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس حکم کے بعد حکم وراثت کے حقداروں کا آ گیا، اور وصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر جو وصیت ایسی کی گئی ہے جو حق پر مبنی نہیں ہے تو وصیت کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ جان بوجھ کر کسی پر ظلم کرنے کے لیے وصیت بدلی نہیں جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق کچھ پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں بتا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔
تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے متعلق بتایا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزوں کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اوقات ہیں روزہ افطار کرنے کے بعد بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد نہیں، روزے کی حالت میں نہیں، اور مسجدوں میں اعتکاف کے دوران بیویوں سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی مریض ہو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ بعد میں اپنے روزوں کی تعداد کو پوری کرے۔ اور یہ 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی عبادات تھیں، اسلام سے پہلے عبادات میں روزے بھی تھے، تو اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی روزوں کا فرضیت کا حکم جو تھا پہلے نہیں تھا، اب جب حکم آ گیا ہے تو اب روزے فرض ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ فرض روزے رمضان المبارک میں رکھنے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو
اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر امن نصیب ہو جائے تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ عربوں کی رسم تھی کہ جب وہ حج کے لیے روانہ ہوتے اور احرام پہن لیتے تو اگر کوئی کام یاد آ جاتا یا گھر انہیں آنا ہوتا تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور جب حج ادا کر کے واپس آتے تھے تو گھر کے داخلی دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھلی طرف کی دیواریں پھلانگ کر اندر آیا کرتے تھے، کود کر آیا کرتے تھے، اور سفر پر بھی جاتے، کسی عام سفر پر بھی جاتے تو اس کے بعد بھی گھروں کے پچھلے دروازوں سے داخل ہوتے تھے، سامنے داخلی دروازوں سے داخل نہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس رکوع میں کہ یہ کوئی نیکی نہیں، حج کرنے کے بعد گھر کے داخلی دروازوں سے ہی داخل ہوا جائے اور جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فتنے کے بارے میں بتایا کہ فتنہ کیا ہے، کسی کو ظلم و ستم کر کے تکلیف پہنچانا اور باطل پر اڑے رہنا، باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنے والوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں کہ حق چھوڑ کر باطل پر چلنے والے۔ تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور جو حج کے مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، تو جو حرام مہینے ہیں رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حرمتوں والے مہینے، اور حج کے مہینے میں حج جب کیا جائے تو ایک دوسرے پر امن و امان رکھا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے امن غارت ہوتا ہو۔ قتل و غارت بھی منع ہے ان حرام مہینوں میں۔ اور حج جو ادا کرتے ہیں دور کے مقامات سے آنے والے، وہ قربانی کے ساتھ، یعنی حج میں قربانی کی جاتی ہے، اور جب صرف عمرہ ادا کیا جاتا ہے تو عمرہ میں قربانی نہیں ہے۔ اور قربانی کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو روزے رکھ لے، اور اگر حج کے جو ایام ہیں ان میں 12 یا 13 کو واپس مکہ آنا پڑے تو اس صورت میں بتایا گیا کہ انہیں جب وہ واپس آئیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، واپس آ سکتے ہیں، لیکن حج ادا کرنے کے بعد بال منڈوانے ہیں اور قربانی کرنی ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، بدعملی، لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے بچو
اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، وہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی قبائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا کوئی حرج نہیں، بشرط کہ اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں یہ دن۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال کرو تو اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحت اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ اگر سیدھے راستے پر نہیں آتے تو کیا اب وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں سے نکل آئے، فرشتوں کے پروں کے ساتھ سامنے آ جائے اور فیصلہ خود ہی سامنے آ کر ڈالے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اس رکوع میں حج کے بارے میں بتایا گیا کہ جو حج کے لیے جائیں اگر ساتھ کوئی فضل تلاش کریں، فضل سے مراد کیا کہ حج کے دوران اگر اپنے کسب معاش کا ذریعہ بھی اپنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ حج کے ساتھ کمایا بھی جا سکتا ہے، روزگار بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس رکوع میں جو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں کا یہ معروف طریقہ تھا کہ وہ 9 ذی الحج کو منی سے عرفات جاتے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے، مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے بڑے ہیں، ہم زیادہ بڑے ہیں، اور جہاں سے یہ عام لوگ پلٹ کر مزدلفہ جاتے ہیں یہ ہم اس جگہ سے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فخر اور غرور نہیں، عرفات کے میدان سے مزدلفہ جانے کا جو راستہ ہے اسی راستے سے عرفات سے نکل کر مزدلفہ پہنچنا ہوگا۔ اور اس رکوع میں جو یہ بتایا گیا کہ ایام تشریق میں منی سے مکہ سے واپسی پر، اور وہ خواہ 12 ذی الحج کو ہو یا 13 کو، ان دونوں صورتوں میں اگر واپس آنا پڑتا ہے ان دونوں دنوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کہ جب واپس پلٹیں تو اللہ کا ذکر کریں،
اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر حج کی قبولیت کی دعائیں کریں، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ حج کر کے واپس آتے تھے تو اپنے بڑے بزرگوں کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پلٹو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کی نافرمانی ہو. کیونکہ اس رکوع میں جو حکم دیا گیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یعنی پورے کے پورے داخل ہو کہاں؟ اسلام میں. اسلام میں پورے داخل ہونے سے مراد کیا ہے کہ ایسا نہیں کچھ احکامات کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں، اپنی مرضی کریں. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کا اظہار کریں، مسلمان ہونے کا اظہار کریں، اور صرف مسلمان نہیں، ایمان والے مومن بن کر اللہ کو راضی کریں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں. اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم شقاوت سے بدلتی ہے اللہ اسے سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے، برے کاموں سے روکنے والے، ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ رسول اور ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد تو قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں اور نشانیاں دکھائیں، لیکن پھر بھی نہ مانے اور جو عہد الست کو بھول گئے. اختلافات رونما ہوئے، اور اختلافات جب بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ کی بات بتائی. ہر پیغمبر نے جب بات بتائی تو ان پر مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں. ان کے ساتھی ان سے پوچھتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مصیبتوں سے دوچار ہو رہے تھے، صحابہ کرام بھی پریشان ہو اٹھے اور چیخ اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ
کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، تو کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر اس کے لیے صبر کرنا ہے، اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرما دیتے ہیں۔ اور اس رکوع میں بتایا کہ خرچ کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ خرچ کہاں کرنا؟ سب سے پہلے اللہ، رسول، دین کی راہ میں، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم و مسکینوں پر، اور ان پر جب خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اور بہت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کا حکم دیا گیا، اور جنگ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کا اجر ہے۔ اور دنیا میں جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، مصیبت ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہو تو تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں بھلائی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں بھلائی نہیں، اور ایک چیز جو تمہیں بہت بری لگتی ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں تمہارے لیے برائی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلا نہیں ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ خون ریزی سے شدید ہے، وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں۔ اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی دین سے پھرے اور جو کوئی کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑا، جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں کچھ فائدہ بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں سے کہ نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق حاصل کریں گے، نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے بچتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں داخل ہو، اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔
خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی، بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر پکڑ نہیں۔ جو قسمیں تم اپنے سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کی ہی ٹھان لی تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ سب سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو عدت پوری کرنے کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جو جیسے مردوں کے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسے کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھو۔ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں بتایا ہے اور قسم کے بارے میں بتایا ہے کہ جو قسم ارادے سے کھائی جاتی ہے اس پر پکڑ ہے، بلا ارادہ کھائی جانے والی قسموں پر پکڑ نہیں۔ اور اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے اور عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن عدت کا خیال رکھنا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔
جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چڑھانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ رکھتے ہو تو اشارے کنائے میں بھی ظاہر نہ کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت کا بتایا کہ دودھ پلانے کا رضاعت کا جو ٹائم ہے وہ 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے، اور اس کے علاوہ عدت کہ عورت کی عدت اس لیے ہے کہ بعد میں وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، مگر عدت کے زمانے میں اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت کے دوران کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی منگنی کرنا چاہتا ہے یا کسی اور سے نکاح کا دل میں خیال ہے یا کوئی اور نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو کوئی اس قسم کی بات عدت کے دوران نہ کی جائے، اور عدت ختم ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد عورت معروف طریقے سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اجازت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔